الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج ہمارا 22واں روزہ ہے، یعنی کہ آج کی جو رات ہوگی وہ طاق رات ہوگی۔ طاق راتوں میں جو ہے ہمیں عبادت کے لیے اس کو ہمیں فری کر رکھنا چاہیے، اور ساری مصروفیات کو چھوڑ کے ہمیں جو ہے اس کو ٹائم دینا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ مغرب سے یہ رات شروع ہوگی اور یہ صبح سورج نکلنے تک یہ رات رہے گی۔ تو اگر آپ کو آدھی رات کا ٹائم نہیں ملتا تو شروع رات میں عبادت کر لیں، سورہ ملک، مطلب آپ کی مصروفیت ہونی چاہیے۔ میں کچھ مصروفیات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو ذرا اللہ کرے وہ مجھے مل جائے، میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مصروفیات ہونی چاہیے آپ کی۔ جیسے میں نے کہا، آپ سورہ شروع میں جو ہے مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اوابین کے 2 رکعت لمبے یا پھر 6 رکعت چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یوں کر لیں کہ اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنی توجہ سے کریں۔ اگر توجہ نہیں بیٹھ رہی تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ یوں کریں کہ اس کو ایک اور نیت سے کریں، جیسے لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، دل میں یہ نیت رکھ لیں یا زبان سے ہی کہہ لیں۔ مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اور ساتھ میں جو ہے جو آپ کی جو اس میں ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ لا معبود الا اللہ کا ترجمہ کریں، پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ میں جو ہے آپ کہیں کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو یہ سارے جو ہے وہ نیتیں کر کے، اس کا ترجمہ کی نیت کر کے آپ لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ اپنے لیے وظیفہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 75,000 مرتبہ کرنا ہے۔ تو آپ اس میں سے جتنا بھی کر سکیں ایک طاق رات میں، وہ ضرور اس کو وظیفہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تراویح پڑھیں، اس کے بعد جو ہے آپ لوگ سورہ الملک رات میں پڑھنی چاہیے ہمیں۔ سورہ الملک ہے اور سورہ الواقعہ ہے، یہ رات کو پڑھنی چاہیے، اور فجر کے وقت سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کا وظیفہ ہے قرآن مجید کا، وہ آپ ساتھ کرتے جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں ذرا دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے نا وہ میں روٹین کو ذرا نکال کے دکھاؤں آپ کو، اللہ کرے وہ مجھے مل جائے کچھ اس میں سے۔ بڑا بہترین بنایا ہے یہ ہمارے دوستوں نے، اسلام آباد والوں نے بنایا ہے بڑا خوبصورت کر کے۔ ویسے تو میں نے بتایا تھا آپ کو، منہاج القرآن لاہور میں نا وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بڑا زبردست کرتے ہوتے ہیں سارا شروع سے ہی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شروع انہوں نے تہجد سے، نماز تہجد سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تہجد آپ پڑھیں، جو میں نے بتایا تھا آپ کو 2 رکعت ہیں، یا پھر آپ 8 رکعت پڑھیں یا 12 رکعت پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے آپ سحری آپ ضرور کریں، چونکہ سحری سنت ہے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی جو ان کا حکم ہے، جو ان کا امر ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اگر ہمارا موڈ نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے، چاہے پانی ہو یا چاہے کھجور ہو۔ اس کے ساتھ درس قرآن میں شمولیت، یعنی کہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اب دیکھیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، کوئی بھی آپ قرآن مجید کے کوئی درس کھول کے، کوئی اپنے کوئی سنی لوگ، اچھے لوگ جو ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بھی سن لے، کسی کا نہ سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تربیت میں جو ہے اس سے فرق آ جاتا ہے، نظم میں فرق آ جائے گا۔ یعنی پہلے نظم یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ آپ کو پتا ہو، تب جا کے پھر آپ قادیانوں کو سنیں، یا چاہے دوسرے جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں ان کو آپ سنتے رہیں، لیکن پہلا آپ کو اپنا عقیدہ پتا ہو کہ میں قرآن کے ہمارے کیا معنی نکالتے ہیں، تو اچھے ہمیشہ جو ہے اچھے لوگوں کا درس سنا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ نماز مطلب پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انفرادی عبادات اپنے، چونکہ فجر میں بہت سارے وظائف ہیں، آپ کو میں نے وظائف شاید پہلے بھی بتائے تھے، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کو یہ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ عبادت میں مصروف رہیں گے، اور تو کوئی غرض نہیں ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ فجر کے بعد ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں۔ نماز اشراق ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد سے لے کے 2 گھنٹے تک، 2.5 گھنٹے تک ٹائم رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو کہ زوال کے وقت تک رہتا ہے، جس کو ہم ضحى کبریٰ کہتے ہیں۔
تو وہاں تک جو ہے آپ کا ہوتا ہے، تو وہ بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس۔ دونوں کو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق اور چاش کی نماز ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دونوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہم اس پہ بہت ساری بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آرام ضرور کیجئے گا، نماز ظہر پڑھیں، درس حدیث پڑھیں۔ صبح آپ نے فجر کے بعد درس قرآن پڑھا تو ظہر کے بعد درس حدیث ہونا چاہیے آپ کا۔ پھر انفرادی عبادات کرتے رہیں، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ نماز عصر ہوگی، درس فقہ آپ عصر کے بعد فقہ کو پڑھیں، فرق کو سمجھیں۔ یہ فقہ مسائل یہی ہیں جو ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ ضرور سیکھیں۔ یہ نجاست، طہارت کے مسائل ہیں، استنجا، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، یہ سارے مسائل فقہ میں آتے ہیں، اس کو ضرور سیکھیے گا۔ اجتماعی دعا کیجیے گا کسی کو بٹھا کے ساتھ میں، اور یہ افطاری سے پہلے کا یہ دعا ہوا کرے گی، تو یہ اعتکاف کے لیے ہے، لیکن آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ تراویح پڑھیں، اور محفل ذکر و نعت ہوگی، اور پھر یہ پوری ترتیب انہوں نے دیا، بڑا خوبصورت کر کے دیا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، یہ بھی شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اور بھی چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، وظائف آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، آپ ان سے جو کر سکیں ضرور کریں۔ اور وہ مناجات جو میں نے مناجات بتائے تھے، مناجات کو ضرور اپنا وظیفہ ضرور بنائیں، کیونکہ مناجات جو ہے نا یہ آپ کو بڑی آپ کی اسپیڈ ہائی کر دے گی، بہت آپ کو ایک دم سے پہنچائے گی۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے جو ہمارے عبادات کے نا ہمارے آڑے آتی ہے، اور وہ ہے کسی کا دل دکھانا۔ اف، اب کیا کیا جا سکے، ہم اگر اپنی بڑی کوشش بھی کریں تو کیا کریں، لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ہمیں بڑا ہی حساس ہو کے رہنا پڑتا ہے خود۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہاؤنا، یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہ زمین پر بڑے ہی خیال سے چلتے ہیں، ہر قدم بڑے سوچ سمجھ سے اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی کوشش کیجئے گا، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، کسی کا دل دکھے گا نا، کسی کا دل ٹوٹے گا، یا کسی کو آپ پہ غصہ آئے گا نا، آپ کو اپنی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ اتنا عجیب کنیکشن ہے اس کا کہ نہ پوچھیں۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے بڑا حساس ہے، یا اگلا بندہ بڑا ظالم ہے، یا اگلا بندہ بڑا ہی خبیث ہے، کیا کریں اس کی طبیعت کا، کہ وہ ایسی چھچڑ بندہ ہے اگلا بندہ، کہ اس کی وجہ سے ہماری عبادات میں فرق آ جاتا ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ ہماری زندگی میں، یہ بائی چوائس نہیں ہے نا، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تو آپ کو بس دے دیے جاتے ہیں آپ کو، اور آپ نے ان کے ساتھ ہی جینا ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ رہ کے آپ نے جو ہے جنت کمانی ہے، اور یہی امتحان ہے۔ اہبتو، اہبتو، اب اہبتو کے ساتھ آدم کو نہیں اتارا، ساتھ میں شیطان کو بھی اتارا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کو، کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اپنا عزیز لاڈلا پیغمبر ہے، جو پہلا انسان ہے، نائب بنا کے بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک بڑا ہی چالاک بندہ جو ہے وہ بھیج رہا ہے، وہ کون ہے، وہ شیطان، وہ ساتھ میں بھیج رہا ہے کہ چلو جی دونوں اتر جاؤ، کچھ سامان دے رہا ہوں رہنے کے لیے، اور کچھ ٹائم دے رہا ہوں، بس اس کے بعد دوبارہ آنا ہے۔ تو اب یہ جو سامان ہے اور یہ جو وقت دے دیا ہے، اب میں کیسے لڑوں گا اس سے، یہ بغیر توفیق الہی کے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں قرآن مجید آپ کی بہت ہیلپ کر دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے، اور وہ بہت سارے حقوق ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ کیسے کیسے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ میں ایک پوائنٹ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کا دل دکھے گا نا، نہ آپ کو اعتکاف کا مزہ آئے گا، نہ صدقہ خیرات کا مزہ آئے گا، نہ کسی کی دعوت کرنے کا مزہ آئے گا، نہ کسی کی دعوت میں جانا مزہ آپ کو دے دے گا، بس ایسے ہی نا طبیعت خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، حتی الامکان ہم نے یہ کرنا ہے، حتی المقدور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ کسی کا دل نہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، جتنا ہم کر سکیں گے اتنا کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں گے، لیکن مصیبت یہ ہے اللہ پاک معاف کر دے گا۔ اللہ چونکہ وہ تو انسان نہیں ہے نا، اللہ پاک میں جو ہے نا، اللہ پاک اللہ ہے نا، ہمیں ہمیشہ یہ جو ہے نا روزانہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، ورنہ وہ کیسے صبر کر سکتا ہے اتنے سارے چیزوں پہ جس پہ انسان صبر نہیں کر پاتا۔ تو انسان بڑا کمزور ہے، بہت ضعیف ہے اپنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے، لیکن بندے جو ہے نا اللہ معاف کر دے گا، بندے معاف نہیں کرتے، اتنے گندے ہوتے ہیں، اور ان کو جب پتہ لگ جائے کہ آپ عبادت کے شوقین ہیں، تو پھر تو وہ آپ کو اور جو ہے تنگ کریں گے، جیسے شیطان کر رہے ہیں آپ کو۔ مثال بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آئی ہے، اور ابھی آئی ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ہم سمجھنا اس بات کو۔ یعنی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی یہ بعض بندے بڑے ظالم ہوتے ہیں جس نے ہماری عبادت کو خراب کر دیا، لیکن سوچتا ہوں بابا آدم پہ کیا گزری ہوگی، جس سے ہمارا خمیر ہے، جس سے ہم لوگ نکلے ہیں، تو دیکھیں وہ اس کے ساتھ شیطان بھیج دیا، اب شیطان بھی ہے ساتھ، نفس بھی ہے، اتنے سارے مسائل ہیں کہ نہ پوچھیں۔ اور پھر یہ غالب بھی ہے، اس کو خوبصورت بھی کر دیا، اس کا راستہ آسان بھی کر دیا، لذت والا بھی کر دیا۔ تو اندازہ کریں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی، سوائے توفیق الہی کے وہ نہیں بچ سکتے تھے ان چیزوں سے۔ تو یہ ہم جو لوگ ہیں نا، ہمارے بھی ایسے شیطان ہمارے ساتھ ہیں، جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ ان کو عبادت میں مزہ آتا ہے، یا یہ بڑا ہی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے،
یا یہ بڑا ہی نیکیوں میں آگے آگے رہتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اب میں دکھاتا ہوں کیسے تم خوشی مناتے ہو اپنی نیکیوں کی، میں تمہاری نیکی کو جو ہے نا اب اس میں مینگنی جو ہے نا ڈال دوں گا میں، ٹھیک ہے، تمہیں بتا دوں گا میں کہ تمہارا دودھ کیسے صاف رہتا ہے، تو ایسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں جو خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے یار، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ سے۔ اب اس میں دیکھو نا، یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اعتکاف میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ رمضان میں رہتے ہیں۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو بڑا ہی اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ دور چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نا، اب یہ یہاں رہ کے بھی میں حقوق العباد تو پورے نہیں کر پاؤں گا کبھی بھی، تو میں یہاں سے نکل ہی جاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور یہ عیسائیوں کو بھی یہ بتایا تھا کہ عیسائیوں نے خود یہ رہبانیت کو پسند کیا، رہبانیت یہی تھی کہ ترک دنیا کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے کوئی منع نہیں فرمایا، ان کو منع نہیں فرمایا، منع نہیں ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بدعت کی، یعنی کہ نیا کام نکالا کہ وہ رہبانیت کو اختیار کر گئے، لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا پھر انہوں نے پورا نہیں کیا اس کو۔ اللہ وہ میرے لیے خالص میری خاطر جو ہے وہ دنیا سے منہ موڑ گئے، لیکن پھر ان رہبانوں نے، وہ جو لوگ تھے جو بنتے ہیں، یہ جو ہمارے ان کے کلیساؤں میں ہوتے ہیں عیسائیوں کے پادری وغیرہ، یہ حق ادا نہیں کرتے، پھر تنہائی بڑی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس میں تو آپ کا نفس اور آپ کا شیطان اور غالب آتا ہے۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے، اور وہ اللہ والا ہی بن جاتا ہے نا، جو توبہ کرے تو وہ تو ایسے پاک صاف ہو گیا، وہ پھر کیا کرتا ہے، لوگوں سے بچ کے رہنا چاہتا ہے، کم لوگوں سے ملتا ہے، جتنا کم لوگوں سے ملو گے اتنا اچھا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں میں نے بتایا، یا تو حساس ہوں گے، آپ ان کا دل ٹوٹے گا تو آپ کا مسئلہ بن جائے گا، یا پھر وہ بڑے گنے ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، تو وہ گندا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو بھی گندا کر دیتا ہے، آپ کے پاک صاف کپڑے کو، آپ کے پاک صاف دل کو، آپ کے حساس دل کو وہ ٹھیس پہنچا دیتا ہے، جس سے آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ملتے نہیں کسی سے، کہتے ہیں میں یار بس۔ تو ایسا ہی تھا وہ ایک ولی اللہ، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، بڑا ان کا واقعہ مشہور ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نظر نہیں آتے، انہوں نے کہا وہ کتا ہے جی وہ ہمارے پاس، وہ بس کتے کی بس رکھوالی کرتا ہوں، کیا کروں۔ انہوں نے کہا کتا کیسے ہے آپ کے گھر میں تو کوئی کتا نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ نفس ہے نا، نفس، یہ نفس کتا ہے نا، یہ بھونکتا رہتا ہے ہر وقت، یہ ہر کسی کو کاٹنا چاہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، یہ نفس چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ شر کروں، فساد کروں، باتیں کروں، غیبت کروں، چغلی کروں، تو میں اس کی رکھوالی کرتا ہوں، نہ میں میں مطلب نہ کہ زیادہ بولنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں لوگوں سے زیادہ ملنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی جو ہے وہ کم، یعنی سارا کچھ جو ہم اعتکاف میں کرتے ہیں وہ ساری خوبیاں، وہ ساری زندگی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ والے ہوتے ہیں، خاص توفیق والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، غاروں میں بیٹھ گئے، بس خلوت خانوں میں چلے گئے، ان سے اعلیٰ بندے کا، جو اعلیٰ بندہ ہے ان سے جو اعلیٰ ولایت میں سب سے اعلیٰ ہے وہ نہیں ہے جو غاروں میں بیٹھ گیا ہے، وہ ولی اللہ جو کہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے اور سنت رسول پہ چلتا ہے، وہ اعلیٰ ہے اس سے، اس کا درجہ بھی کم نہیں ہے، چونکہ وہ تو بڑا پاک ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے نا جو یہاں رہ کے کر رہا ہے، بیوی بچوں میں رہ کے کرتا ہے، بازاروں میں رہ کے کرتا ہے، ہماری طرح آفس میں کام کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ کا اللہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی ہیں ہر وقت، اور وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو گناہ کی طرف آپ مائل نہیں کر سکتے، تو یہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ ہم لوگ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کل ملا کے کیا بات ہوئی کہ یہ بات ہو گئی کہ ہم لوگ، یہ جو راتیں ہماری ہیں، یہ جو دن ہیں، آخری 10 دن ہیں، یہ ہم لوگوں نے عبادت میں گزارنے ہیں، اور پھر یہ جو طاق راتیں ہیں یہ خاص کر ہم نے جاگتے ہوئے شب بیداری میں گزارنی ہے۔ شب بیداری الگ سے ایک عبادت ہے، شب بیدار رہنا، تو آپ غور و فکر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، یہ بھی جو ہے عبادت میں شمار ہوگا۔ تو بس بہرحال ہم نے یہ جو راتیں ہیں ہماری وہ عبادت میں گزارنی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، کوئی اچھی بات سنائے ذرا، میں سننا چاہوں گا آپ لوگوں سے یار۔ اور اس دن میں کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ نے اپنی ایکسپیرینس مجھے شیئر کرنا ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، اگر کوئی بتانا چاہے۔ کل بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی اس حوالے سے، آپ کے ذہن میں کچھ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، آپ کے کہیں آپ کے آباء و اجداد میں کسی نے دیکھا ہو ایسا کچھ، یا کہ کسی کا واقعہ سنا ہو آپ لوگوں نے، کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ سر میرے جو جیٹ سے بڑے، اب وہ حیات نہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جی جگہ عطا کرے، آمین۔ تو وہ مطلب ان سے سنا ہی ہے، مطلب میں ظاہر میری شادی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے جی جی۔ کہ ان کے لیے تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ليلۃ القدر میں دیکھا ہے، یہ جیسے ہر چیز سجدے میں ہے۔ اچھا تو ٹھیک۔ اس کے بعد سے نا ان کا نا تھوڑا سا پتہ نہیں، وہ مینٹلی ہاں اپسٹ ہو گئے تھے، ہم، نہیں تھے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے،
ये तो वाक़या हम बस ये ये बड़े मशहूर है, इस तरह के वाक़ये आपके लोगों ने देखा हुआ है। मैं ये चलता रहा है शुरू से कि ये हर चीज़ सजदे में दिखाई देती है। ये देखो हर चीज़ सजदे में है इस वक़्त भी। यानी कि ये अल्लाह पाक ने कुरान सही है। में फरमाया है कि युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन में जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में सब उसी को सजदा किए हुए हैं। हमें असल में आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होगा इस बात का कि हर चीज़ उसी का तवाफ़ कर रही है। तो हमें नहीं समझ आती। सही है। तो हमें दिखाई देता है ख़ास-ख़ास रातों में, ख़ास-ख़ास ये चीज़ें होती हैं, ख़ास-ख़ास कैफ़ियत में। तो लाज़िम बात है फिर वो मैंने क्या कहा आपसे कि ये बड़ा देखें ना, ये 4 दर्जे होते हैं विलायत के। यानी कि एक होता है मजज़ूब होता है, मजज़ूब। ये मजज़ूब ऐसे होते हैं कि जज़ब नहीं कर पाते वो। वो जब उनको कुछ तजल्ली दिखाई द जाती है ना, कोई निशानी दिखाई जाती है, तो वो आपको पता है ना कि हम में से सारे वलीउल्लाह हैं वैसे एक-एक दर्जे के ना, सारे मोमिन होते हैं ना। तो आपको नमाज़ के लिए जगाता है कोई बंदा, आपको पता लगा आपको सबको पता होगा मेरे ख़्याल में, तो मेजॉरिटी को पता होगा इस बात का, जो बड़े उम्र के हैं उनको सबको पता होगा कि आप जब आप कहते हैं कि फ़जर मैंने पढ़नी है या तहज्जुद मैंने पढ़नी है, तो आपको कोई जगाता है। अब वो कौन है जो आपको जगाता है नमाज़ के लिए? और आपको पता होगा कि ये जगाते हैं, तो वो कौन जगाता है आपको? ये ऐसे ही ना, ये कुछ हमें दिखाई देता है जितना हम बर्दाश्त कर पाते हैं। इसके बाद आपको देखेंगे कि ये जानवर और ये हशरात और ये परिंदे आपके ताबे हो जाते हैं, ये भी ताबे हो जाते हैं आपके। उस वक़्त बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप सूरज, चाँद, सितारों को भी देखेंगे ना इबादत करते हुए या उनकी कुछ निशानियाँ देखेंगे ना, तो कुछ लोग जज़ब नहीं कर पाते मोहब्बत को, और फिर वो जो है वो उनके दर्जात होते हैं, तो वो मजज़ूब हो जाते हैं। वो हर हम वक़्त अल्लाह के साथ रहते हैं, वो जो कुछ हाज़िर होता है उससे जो है वो किसी और दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वज़ह से वो जज़ब नहीं कर पाते, मजज़ूब कहते हैं। तो ये नीचे का दर्जा है, ये नीचे दर्जा है, उस ये दर्जा अच्छा नहीं है, यानी ये छोटा दर्जा है मजज़ूब वाला। और इससे ऊपर जो है फिर आप जाते हैं तो सालिक बनता है। सालिक ये होता है कि वो चीज़ों को वो चलता रहता है, वो चीज़ों को जज़ब करता रहता है। रास्ते की जितनी भी चीज़ें आएँगी ना तसव्वुफ़ में, यानी जितना भी रियाज़त की इसको जो ये जो तरीक़ा है, रास्ता है जो अल्लाह का, इसमें बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला आपको दिखाएगा, बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारे ख़्वाब आपको मिलेंगे, जिसकी मिठास सारा दिन आपके साथ रहेगी। आपका दिल खुश रहेगा सारा दिन। तो वो आपको ये अता क की जाती है, और ये सबको मिलेगी, सबको मिलती है, हर मोमिन को मिलती है अगर कोई भी अल्लाह की तरफ चलना शुरू करता है तो। तो वो इंसान जज़ब करता रहता है और सालिक बना रहता है। सालिक का मतलब होता है गुज़रने वाला। तो वो गुज़र रहे होते हैं आप, और वो जो है वो अल्लाह की तरफ सफ़र तो ये बड़ा दर्जा है, ये आला दर्जा होता है। अब उसमें जो है वो उसको आलिम जो है ना, वो बंदा इल्म हासिल करता है, ज़ाहिरी उलूम हासिल करता है, नमाज़ रोज़े का पाबंद रहता है और शरीयत का पाबंद रहता है। जो मजज़ूब होता है उससे शरीयत को उठा लिया जाता है। क्योंकि मजनून पे जो है ना, जिसका दिमाग नहीं है, बेहोश किया कर दिया गया है, उस पे चीज़ें नहीं होती ना, सिर्फ़ बच्चे पर नहीं है, काफ़िर पे नहीं है, तो वो मजज़ूब हो जाता है, उसको अपने आस-पास का पता नहीं होता, फिर वो पाकी का भी नहीं ख़्याल रहता उसको। तो लेकिन वो रहता मा अल्लाह है, अल्लाह के साथ रहता है वो अल्लाह के साथ रहता है। तो बहरहाल ये हर बंदे को दिखाई देते हैं लेकिन कोई जज़ब नहीं कर पाता। तो ऐसा ही है कि हर चीज़ जो है वो सजदे में है, और ये रात वाक़ई दिखा देती है आप। बहुत सारे लोगों ने नूर को देखा, बहुत सारे लोग लेकिन ये ना भी हो ना, ये ना भी हो तो तब भी जो है ना, ये रात तो हक है, और इन्हीं 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 रातों में है, ये जो ताक रातें हैं इन्हीं में है। तो हमें बहरहाल कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा जी। जो आज की हदीस पाक है मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगा ताकि हमारी बरकत के लिए चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते जाएँगे। ये एक हदीस पाक है जो कि एक के बदले 700 नेकियाँ जो अल्लाह ताला अता करता है उसके बारे में है, और ये सही हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, और ये बड़ी प्यारी हदीस, ये 11 नंबर हदीस है, और मैं आपको तिलावत करके सुनाता हूँ, आपको इसकी ज़रा तर्जुमा करता हूँ लफ्ज़ी, ताकि आप ज़रा इस चीज़ को समझें, हदीस को समझें। तो फिर मैं आपको कुछ अमाल ऐसे बताता हूँ जिनका दर्जा जो है वो आला है, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। साथ में कुछ और बातें भी साथ-साथ करते जाएँगे इंशाअल्लाह। अन अबी अल अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब देखिए ये नाम को समझें। अबुल अब्बास है, अब्दुल्लाह इनका नाम है, यानी कुन्नियत उनकी अब्बास के अब्बू है। अंदाज़ा करें कि इनके वालिद का नाम भी अब्बास है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ख़ुद इनका नाम अब्दुल्ला है, और इन्हें बेटे का नाम अब्बास रखा है, ठीक है? तो दादा और पोते का नाम एक हो गया, ठीक है जी? तो ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये नाम भी सही कर लें ज़रा, मुत्तलिब, मुत्तलिब, यानी कि आप इसको रोमन में लिखा करेंगे ना तब आपको ये नाम याद होगा। जब मैं अरबी सिखाता हूँ तो उसे ऐसी तरह के रोमन में, जदीद तरीका यही है कि आप इसको रोमन में लिखें। पहले लिखें MOT, फिर डैश लगाएं एक, फिर TA लिखें, मुत,
تا پھر ڈیش لگائیں اور پھر لب لکھیں LEB مطالب، تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اس کو 12 دفعہ ایسے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں تو پھر اس کے بعد کبھی غلط نہیں ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں دادا ہیں، اس لیے ان کا نام ہمیں آنا چاہیے. رسول اللہ کے 5 آبا و اجداد کے نام ہر مسلمان کو آنے چاہیے. ابو کا، والد کا، پھر ان کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا. یہ 5 نام کم سے کم یاد رکھنے چاہیے، ضروری ہے. یہ ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول کا شجرہ کیا ہے. اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا. اب یہ کون سی حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا؟ تو یہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالی رسول اللہ کو وحی کرتا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ رسول اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور وہ جو معنی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا ہوتا ہے، وہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے، مراد اور مطلب الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اس میں. اور اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہ ایسی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے، جس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے جی، آپ اس کی قرات کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اب یہ ایسی پیاری احادیث ہیں، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ حدیث سناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہوتی ہے. ہاں، اس میں فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ جو ہے، کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالی یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ بھی لکھتا ہے اور برائیاں بھی لکھ دیتا ہے. ثم بین ذالک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو بیان کر دیا. ثم بین ذالک، پھر اس کو بیان بھی کر دیا، واضح بھی کر دیا. فمن ہم بحسنۃ، تو جس کسی کے دل میں بھی نیکی کا خیال آیا، نیکی کا خیال آیا، تو فلم یعملها، پھر اس کے بعد وہ نیکی اس نے نہیں کی، کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تبارک و تعالی جو بڑی برکت والا ہے اور بہت اونچی شان والا ہے، عندہ حسنتن کاملتن، ایک پوری نیکی اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے اپنے پاس، جو کہ بڑی بابرکت ذات ہے اور بڑی ہی اعلیٰ اور بزرگ ہے. تو نیکی کو لکھ لیتا ہے، حالانکہ بندے نے نیکی نہیں کی ہوتی، صرف نیت کی ہوتی ہے. وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ 10 حسنات، اور اگر اس نے دل میں ارادہ بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو کیا بھی اور نیک عمل کیا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے 10 حسنات، 10 نیکیاں. اب دیکھو، ایک نام ہے حسنات، یہ نام بھی ضرور رکھا کریں. حسنات بچوں کا نام رکھ سکتے ہیں. حسنت ورب ہے، حسنات جو ہے یہ اسم ہے، تو حسنات رکھ سکتے ہیں نام، حسنات. اور حسنا بھی رکھ سکتے ہیں، حسنا، حسنا بھی رکھ سکتے ہیں، حسنا، یہ بھی ٹھیک، اچھا پیارا نام ہے. تو 10 حسنات، 10 نیکیاں، الی 700 ضعف، کہ 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا سکتا ہے، 700 چند کر دیتا ہے اس کو اللہ جل شانہ، ایک نیکی کو، الی اضعاف کثیرت، اس سے بھی کئی زیادہ گناہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ایک نیکی پر. اب آتے ہیں دوسری طرف کہ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر اس کا ارادہ کوئی برائی کرنے کا ہو، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، تو اللہ، اگر وہ پھر نہیں کر پاتا وہ گناہ، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھ لیتا ہے، اچھی والی، پوری والی نیکی لکھ لیتا ہے. اندازہ کریں، ارادہ گناہ کا کیا تھا پکا، لیکن گناہ نہیں کر پایا، اس نے نہیں کیا وہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ نیکی لکھ لیتا ہے اپنے پاس اور کاملتاً لکھ لیتا ہے، پوری نیکی لکھتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر اس نے ارادہ بھی کیا، فَعَمِلَهَا، اور پھر وہ برائی کی بھی، تو کتبہ اللہ سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ ایک برائی لکھے گا، ایک گناہ لکھے گا صرف اس کا. اس کی وجہ ہے، اصل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کو تو اللہ تعالیٰ کتنے چند بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ کو صرف ایک ہی لکھتا ہے، اور برائی کا نہ کی تو نیکی لکھ لیتا ہے اپنے پاس. اس کی وجہ ہے جو کہ علامہ ابن بطال نے فرمایا ہے اس بارے میں، کہ اگر اللہ کا یہ کرم نہ ہوتا
تو کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوتا، کیونکہ بندوں کے گناہ ان کے نیکیوں سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہے کہ وہ ان کی نیکیوں کو بڑھا کر دگنا کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو نہیں بڑھاتا۔ اچھا، اور اس نے نیکی کے ارادے کو بھی نیکی بنا دیا ہے، کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا یہ دل کا ایک فعل ہے جو کہ نیکی کا فعل ہے، ارادہ کیا نیکی کا تو وہ بھی لکھ دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال، اچھا، اس پہ بہت سارے جو نا علماء کرام نے پھر یہ جو تشریح کی ہے اس کی، اس حدیث پاک کی، تو بڑی پیاری پیاری حدیث کی کہ دیکھو نا، یہ کاملہ اللہ نے فرمایا کہ پوری نیکی لکھی جائے گی، اس کی پوری نیکی، یہ پوری نیکی اللہ پاک لکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کی عظمت اور شان کی جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے جو ہے طرف اشارہ ہے، اور حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ تبارک و تعالی، یعنی کہ بڑی برکت والا ہے، کہ وہ برکت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں اضافے کو کہتے ہیں برکت، کسی چیز میں اضافے کو، یعنی کہ جیسے عمر ہے، آپ کی عمر آپ کی لکھی جاتی ہے، 60 سال آپ نے جینا ہے، بس جینا ہے 60 سال ہی، لیکن آپ 60 سال میں اتنا کچھ کر جائیں گے جو اگلی امتیں 1000 سال میں بھی نہیں کر پائی، تو یہ برکتیں ہوتی ہیں آپ کی۔ تھوڑے سے مال میں بہت کام ہو جاتا ہے، یہ ہے برکت۔ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام آپ کر جاتے ہیں، یہ ہے برکت۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو فرمایا کاملتاً، اس کو پوری نیکی لکھوں گا، اور پھر ایک نیکی آپ کی 10 گنا، اور یا پھر 700 گنا، یا پھر جتنی میں چاہوں اتنا آپ کو میں اس کی جزا دوں گا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک کہاں کہاں پر نیکیاں جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے بڑا پیارا انہوں نے بتایا ہوا ہے، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا انہوں نے فرمایا۔ بہت ساری باتیں کی ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اگر ایک سوا سیر کا صدقہ کرتے تھے نا، صحابہ کرام سوا سیر کا، یہ جو ہمارا فطرانہ دینا ہے، صحابہ کرام کا ایک فطرانہ دینا، وہ اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو ان صحابہ کرام کے ایک مد کو پہنچے نہ آدھے کو پہنچے۔ آدھا مد کتنا ہوتا ہے؟ یعنی کہ سوا سیر، اس وقت تک بھی آپ اتنا بھی نہیں پہنچ سکتے، سوا سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ پورا پہاڑ صدقہ خیرات کر دیں۔ اب دیکھو یہ ہوتی ہے لوگوں کا فرق، لوگوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح وقت کا فرق ہوتا ہے، اسی لیے تو رمضان میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں لوگ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، چونکہ اس میں جو ہے ثواب زیادہ ملتا ہے، ہر عمل کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا ہے، 700 گنا تک، اس لیے لوگ اس میں زیادہ خیرات کرتے ہیں، رمضان میں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، فرمایا شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اچھا، دوسرے میں کیا فرمایا؟ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، اور دوسری جگہ آیا نا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا اور میری اس مسجد میں جمعہ ادا کرنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1,000 جمعے ادا کرنے سے افضل ہے، اور میری اس مسجد میں رمضان کا ایک مہینہ، یہ دیکھیں یہ حدیث پاک ہے نا، یہ امام بہقی اس کو نقل کرتے ہیں شعب الایمان میں، فرمایا میری اس مسجد میں رمضان کا ایک مہینہ گزارنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1,000 ماہ رمضان گزارنے سے افضل ہے، 1,000 رمضان سے افضل ہے مسجد نبوی میں۔ تو اب دعا کریں نا اس سال کہ اس سال اگر ہم رہ گئے ہیں تو اگلے سال تو اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق بخشے، یہ شرف بخشے ہمیں، اور یہ نیکی کمانے دے کہ ہم جو ہے رمضان ہمارا جو ہے وہ وہاں پہ آئے، حرم شریف میں آئے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ صبح ایک ویڈیو آئی ہے بڑی پیاری، وہ حرم شریف ایسے بھرا ہوا ہے، وہ طواف جو کر رہے ہوا ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے؟ بڑی زبردست ویڈیو آئی ہے، میں شیئر بھی کر دوں گا آپ کے گروپ میں۔ اور وہ سارا جو حرم شریف ہے، سارا مطاف ہے، وہ سارا بھرا ہوا ہے لوگوں سے، اوپر بھی سارا بھرا ہوا ہے، جیسے کوئی لوگ حج کرنے آئے ہو۔
اصل میں ثواب بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے اگر اجازت دے دی ہے نا، ویزے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اتنے سارے لوگ آئے ہیں. اف. تو یہ واقعی بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے نا، جس کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مال دیا ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ ضرور جائے، ضرور جائے. یہ بڑی نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہم نے وہ حدیث پاک پڑھی تھی کہ گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے. مسجد اقصی اور میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ روایت ابن ماجہ نے روایت کی ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس، یہ نام بھی سیکھ لیں، بیت المقدس بھی سیکھیں، مقدس ٹھیک ہے، مقدس بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے اس کو مقدس بنایا ہے، قدس پاک بنایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مقدس پڑھیں، بیت المقدس. اس میں ایک نماز پڑھنا عام مساجد میں 500 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. تو اس طرح حضرت سلیمان بن داود علیہما السلام دونوں پیغمبر ہیں، جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ عز و جل سے ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو ان کے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو، اور وہ اس کی بادشاہ کا مظہر ہو، بادشاہت کا مظہر بھی ہو، اللہ کی بادشاہت کا مظہر ہو. اور یہ سوال کیا کہ اس مسجد میں جو بھی نماز کے ارادے سے آئے، مسجد اقصی میں، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے، اس کا کھاتا بالکل کلیئر ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تو انہیں عطا کر دی گئی ہیں، پہلے ہی بادشاہت عطا کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو تھی. اور دوسری کیا فرمایا؟ اور مجھے امید ہے کہ تیسری چیز بھی انہیں عطا فرما دی گئی ہوگی. یعنی ایک تو کیا ہے، بادشاہت تھی ان کی، ایک تو بادشاہت عطا کی کر دی گئی ہے، اور کیا تھا، اور کیا دعا تھی ان کے؟ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن بادشاہت ان کی ایسی تھی کہ رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ اب میں وہ دعا نہیں کر سکتا، اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہے وہ قبول کر لی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے کروں چونکہ سلیمان نے مانگ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی نا، ایسے ایسے معجزات جو ابھی قیامت تک لوگوں کے پاس وہ چیزیں آنی ہیں، وہ سواریاں اور وہ احکامات اور وہ سمجھ بوجھ کہ پرندوں کی باتیں بھی سمجھ رہے ہیں، جانوروں کی باتیں بھی سمجھ رہے ہیں، اور جو چوینٹی ہے اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے لوگ یہ سارا کچھ کریں اور ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں. اللہ پاک نے یہ بادشاہت جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کی جولی میں ڈال دی تھی شروع سے ہی. اور وہ جیسے جیسے ہوائی بیڑے لے کے جاتے کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز کہ سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جنات بھی جا رہے ہیں، انسان بھی جا رہے ہیں سارے. تو یہ سارا ہو سکتا ہے بعد میں یہ ساری چیزیں دوبارہ آئیں. تو یہ جو ان کو مل گئی ہے وہ مل گئی ہیں. یہ جو چیز ہے نا کہ اللہ پاک اس کو گناہوں سے پاک بھی کر دے گا، وہ پاک بھی کر دے گا. ایسے ہی ان کی دعائیں ساری قبول، پیغمبروں کی بات دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طرح مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں ایک نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے. اور یہ حدیث شریف آپ جب جائیں گے مسجد قباء میں، بار بار اللہ پاک لے کے جائے تو وہاں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث دیکھ، اسی حدیث یہ لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد کی لکھی ہوئی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے نکلے یہاں تک کہ مسجد قباء میں آئے، پھر اس مسجد میں نماز پڑھے، اسے ایک عمرے کی مثل ثواب دیا جاتا ہے. اب جو عمرہ آپ کریں گے نا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن یہ عمرہ تو پکا ہے. مدینہ منورہ میں یہ عمرہ مدینہ میں ہوتا ہے، اندازہ کریں آپ. اور بڑا پیارا خوبصورت بازار بنا دیا ان لوگوں نے. مسجد نبوی سے آپ جاتے ہیں سیدھا مسجد قباء. یہ مسجد قباء رسول اللہ کا ننیال ہے. یہ سارے وہاں پہ رسول اللہ پاک جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے بچپن میں. اور اس زمانے میں ایک چھوٹی بچی بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی، سیدہ نفیسہ، نفیسہ کے نام سے. وہ ایک تالاب میں نہایا کرتے تھے، تیرتے تھے وہاں پہ. تو یہ ان کی بہت ساری یادیں ہیں یہاں پہ، یہ جو جہاں پہ یہ ہے مسجد قباء ہے اس کے آس پاس. تو مسجد قباء جانا، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، بہت پیاری مسجد ہے، مسجد میں مجھے بڑی پیاری لگی وہ مسجد. تو یہ انہوں نے راستہ ٹریک بنایا ہوا ہے. اب اس ٹریک پہ ایک بڑی خرابی یہ بھی آ گئی ہے کہ وہاں لڑکیاں بہت ساری انہوں نے بٹھا دی ہیں، دکانیں لگا دی ہیں، بازار سجا دیے ہیں. تو ایک طرح سے اچھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جاتے رہیں گے تو ہلہ گلہ کرتے جائیں گے، راستے کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ اچھا رہے گا ان کو، وقت کا احساس نہیں ہوگا، تھکن نہیں ہوگی. لیکن ساتھ میں ایک یہ مصیبت آ گئی ہے کہ اب جو ہے آس پاس جو ہے وہ ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، اس طرح اچھا نہیں ہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، ذرا کچھ اور بندوبست ہو جائے. تو بہرحال یہ عمرہ پکا ہے، اور یہ عمرہ جو ہے وہاں جا کے ہوتا ہے مسجد قباء میں. اب مسجد قباء میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نفل پڑھیں، آپ کوئی عصر کی نماز پڑھ لیں، وہاں ظہر کی نماز پڑھ لیں، وہاں جا کے مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں، وہاں سے کوئی نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کو ایک عمرے کا ثواب ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے احسن طریقے سے وضو کیا پھر مسجد قباء میں داخل ہو کر 4 رکعتیں پڑھی
تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا. ہم تو اب غلام آزاد کرنے سے رہے، تو یہ کم سے کم یہ ثواب تو ہم قبول کر سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، آپ نے فرمایا جس نے عیدین کی راتوں میں ثواب کی امید پر قیام فرمایا، یعنی کوئی عبادت کی اس نے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن دل مر جائیں گے. سارے دل مریں گے تو اس کا دل نہیں مرے گا جو عید کی رات کو عبادت کے لیے وقف کرے گا. اس لیے اعتکاف سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اعتکاف سے نہیں اٹھنا چاہیے. یہ جو لوگ ویسے اعتکاف، مصنوعی اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخر تک ہے، یعنی کہ آخری جو غروب آفتاب ہو گیا تو آپ جا سکتے ہیں. چاند نظر آ گیا آپ کو 29ویں رات کو، تو گواہ تلاش کرتے ہیں ہم لوگ نا، چاند نظر آئے گا آپ کو. لیکن 30ویں جو رات دن آئے گا، اگر 30 روزے پورے ہو گئے تو پھر غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جو نہیں اٹھتے اعتکاف سے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ عید کی نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں. تو یہ جو بندہ ایسی رات کو جاگ کے گزارے گا نا، عید کی رات کو زندہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے نا زندہ رکھے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک ہے ترویہ، یعنی کہ 8 ذی الحج، پھر اس کے بعد دوسرا دن جو عرفہ کا ہوتا ہے، وہ رات اگر اللہ پاک اس کو عبادت کی توفیق دے تو اس کو جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا پھر قربانی کی رات یعنی عید کی رات، یہ 3 راتیں ایک ساتھ آتی ہیں ذی الحج میں. ٹھیک ہے جی، یعنی 8ویں 9ویں اور 10ویں ذی الحج. پھر ہے عید الفطر اور نصف شعبان کی رات، یہ جو ابھی شب قدر گزری ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، وہ جو گزری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر جنت واجب کر دیتا ہے. اتنی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. جس نے شب قدر میں ایمان اور نیت ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا. تو یہ میں برکتیں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ برکتیں عطا کرتا ہے. ایک رات میں اتنا ثواب کیسے دے سکتا ہے. اور یہ جو شوال کے روزے ہیں، اب اس کی تفصیل انہوں نے بہت ساری دی ہے اور میں نے اس پہ بہت ساری آپ کو بتایا بھی ہے، بہت سارا بتایا ہے، ریکارڈز بھی آپ کو بھیج چکا ہوں میں بہت ساری، کہ جس نے رمضان کے روزے، ضرور بندہ ہوا دروازہ، ضرور بندہ ہوا. تو یہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اس کے لیے ساری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے. اب دیکھو نا، یہ 6 روزے ہیں صرف، اور یہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں. میں کہا تھا کہ شوال میں آپ سوموار کا روزہ رکھیں اور جمعرات کا روزہ رکھیں تو بس وہ پھر یہ پورے ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک نیکی کو 10 گنا کر دیا ہے، لہٰذا رمضان کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے. رمضان کا ایک مہینہ 10 کے برابر، تو یہ 10 مہینے ہو گئے. اور عید الفطر کے بعد 6 روزے جو آپ رکھتے ہیں، 6 دن رکھتے ہیں، تو ہر دن کو 10 پہ آپ ضرب دیں ذرا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ 2 مہینے بنتے ہیں 6 دن کے. بس پورا سال ہو گیا آپ کا. اس لیے پورے سال جو ہے آپ روزے سے رہتے ہیں، ایسا ہے، یہ اتنا ثواب ہے اس کا. تو وہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، ایسے ہو جائے گا. اسی طرح عرفہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. جو عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے پے در پے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اچھا، حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا. عرفہ کے دن روزہ، یہ عرفہ کے دن کا بھی تھوڑا سا جھگڑا رہتا ہے ہمیشہ کہ کون سا ہے عرفہ کا دن، کہ یہ وہ جو عرفات پہ کھڑے ہوتے ہیں حاجی وہ دن ہے یا پھر 9 ذی الحج ہے. تو ہمارے ہاں تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 9 عرفہ ہے. ہمارا جو 9 ذی الحج ہے ہمارا، یہی عرفہ کا دن ہوتا ہے. ہر ملک کا اپنا عرفہ ہوگا. اور ویسے بہتر یہ رہتا ہے کہ دیکھو، یہ ابھی جھگڑے ہمارے بہت چل رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک نا یہ جو اختلاف ہے مطلع کا، یہ نہیں ہے. اگر ایک مسلمان نے دیکھا، چاند کو دیکھا کسی بھی ملک میں، تو سب کے لیے وہ جو ہے وہ کافی ہے وہ. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اگر سعودیہ کے ساتھ کوئی رکھنا چاہتا ہے، لیکن سعودیہ بھی کہاں چاند کو دیکھتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پشاور میں رہتے ہیں ہم لوگ، تو پشاور کے یہ سعودیہ کے ساتھ ہم کریں گے جی، سعودیہ کے ساتھ کریں گے، چونکہ حناف کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی مطلع کوئی معنی نہیں رکھتا کہ دوسرے ملک کا مطلع ہو، سارے ٹھیک ہے بس، تو کوئی بھی نکل آئے. تو وہ سعودیہ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کو بیچارے سادے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سعودیہ والے جو ہے وہ چاند دیکھتے ہی نہیں اس طرح سے. وہ چاند نہیں دیکھتے، وہ تو انہوں نے حساب لگایا ہوا ہے اور چاند کے پیدائش پہ کرتے ہوتے ہیں، چاند کے یعنی برتھ آف مون پہ کرتے ہیں وہ لوگ. اور ہمارے ہاں یہاں کسی کو سمجھانا شروع کرو کہ سائٹ آف مون کیا ہوتا ہے اور یہ برتھ آف مون کیا ہوتا ہے، تو وہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. آنکھ کا دیکھنا اور مشین کا دیکھنا
یہ برابر ہے کہ نہیں یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو اگر یہ ہو جائے نا کہ ہم سب کا ایک ہی دن ہمارا روزہ اور عید ہو تو پھر تو بڑا اچھا ہو جائے گا، چونکہ ہمارا اتنا فرق نہیں ہے آپس میں، 2 گھنٹے کا فرق ہے تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کا تو عرفان کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے سرے سے، نہ ہی ان کے ساتھ عید آتی ہے. جو امریکہ میں رہتا ہے بالکل آخر میں، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اس لیے جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ کیا کریں گے، وہ اپنا ایک حساب رکھیں. اور یہ جو ہم قریب قریب رہتے ہیں سعودیہ کے، ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ بات کیا چیز ہوتی ہے منکی، اور یہ سیٹنگ کیا ہے، رویت کیا ہوتی ہے، آنکھ کا دیکھنا کافی ہے اس کے لیے کہ نہیں. اچھا جی. تو بہر خیر یہ ایک الگ الگ سے ایک پرابلم ہے پورا. پھر ہم عرفہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس جھگڑے کو. عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے. یہ میں برکتیں بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ اس حدیث میں آیا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں، اور 10 کے زیادہ بلکہ میں 700 دیتا ہوں. اور پھر فرمایا یک دم سے فرمایا کہ میں جتنا چاہوں دے دوں، جتنے گنا بڑھانا چاہوں. تو وہ یہ بڑھا رہا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح محرم اور شعبان معظم کے مہینے میں بہت برکتیں ہیں. اس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں. اب محرم میں جو روزہ رسول اللہ نے رکھا ہے وہ اس کی تو فضیلت کہیں نہیں گئی نا، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. تو 9 اور 10 محرم کا روزہ وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز نفلوں کی بادشاہ ہے. سب سے اعلیٰ نفل جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، فرض کے بعد. لیکن فرض سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرض پڑھنے چاہیے ہم لوگوں کو. اف. اچھا جی، یہ برکتیں ہیں جی، برکتیں ہیں. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے ہاں اس مہینے کے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو. یہ حدیث پاک میں ہے. اس طرح بہت سارے فرمایا. اس طرح نصف شعبان کا روزے کے بارے میں، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. اور یہ رات غروب شمس سے طلوع شمس تک یہ رات رہتی ہے. آپ دیکھو نا، یہ نصف شعبان کی جو رات ہے، اور یہ لیلۃ القدر بھی ایسے ہی ہے دونوں. اس میں اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے بہت ساری ان میں نا. اب ان کی راتوں کی اپنی برکتیں ہیں بہت ساری. اب وہ میں بتا نہیں کر سکتا. جیسے آپ سمجھ لیں بات کو، مثال سے سمجھ لیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور عرض کی یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اللہ اس رات بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور اللہ اس رات میں مشرک، بغض رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اور تکبر کے ساتھ اپنے تہبند کو لٹکانے والا اور والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. تو یہ برکتیں کیسے فرمائی کہ جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے تعالیٰ، اور وہ بھی بکریوں کے بالوں کے برابر. یہ برکتیں ہیں نصف شعبان کی عبادت کی، اور وہاں مانگنے کی. وہاں رزق تقسیم ہوتا ہے پورے سال کا، تو ہمیں جانتے رہنا چاہیے. یہ ہے برکتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہاریں لے کے آتا ہے ہمارے اوپر. پورے پورے اس میں پورے پورے سال میں یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، مسلسل آتی رہتی ہیں، مسلسل آتی رہتی ہیں. تو یہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیتا ہے. اس طرح پھر بہت ساری انہوں نے جو مثالیں دی ہوئی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. تو بہرحال ہمیں بس ایک مین جو بات بتانی تھی اس حدیث پاک کی تشریح میں، یہ 11 نمبر حدیث پاک تھی ریاض الصالحین کی جو ہم نے پڑھی ہے. اور یہ 1900 احادیث ہیں، اس کو تو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. اور جو ہم تفسیر کی ہماری کلاس ہوتی ہے رمضان کے بعد بھی جاری رہے گی 9 بجے رات کے. تو اس میں ہم لوگ ایک دن جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کے مشورے سے کریں گے کہ پھر ایک دن ہم ریاض الصالحین کو دیں گے، اور پھر حدیث شریف پڑھیں گے، اور باقی تفسیر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو چلے آج کے لیے کافی ہے. اور میرا بھی گلا خشک ہو گیا بالکل، صبح جاگے ہیں جلدی. تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں، تو وہ ضرور کریں تاکہ ہمارا بھی علم اس میں اضافہ ہو جائے. آپ کے ذہن میں کچھ ہے؟ سر ایک سوال ہے، آج کے ٹاپک سے تو تھوڑا جی جی. سا ہٹ کے ہے، لیکن ہاں جس طرح ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ یوم شہادت گزرا، ہاں. تو اس میں جس طرح یہ جو نیاز وغیرہ دی جاتی ہے حضرت علی کے نام سے، ٹھیک ہے. تو کیا یہ جائز ہے اس طرح سے دینا؟ اور اگر نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے مسائل حل کرے، نیت یہ ہو اور ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ اس میں کیا چیز ناجائز ہوتی ہے؟ دیکھو، اگر آپ کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں، جیسے آپ کوئی بھی صالح ثواب کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اس میں نیت تو یہی ہوتی ہے ہماری نا کہ ثواب پہنچے کسی کو نا،
یہ جو ہم جتنی بھی کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا ہے ایسی محرم کے دنوں میں کرتا ہے، یا پھر آپ کے جو اور بھی بہت سارے دن ہوتے ہیں، میلاد کا دن آ گیا، یا پھر عرفہ کا دن ہے، یا پھر یہ اور بہت سارے دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ شہادتوں کے واقعات. ابھی سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ کا بھی جو ہے یوم وصال تھا، 17 رمضان کو، 18 رمضان کو تھا. ہم نے وہ بھی اس میں بھی بات نہیں کی، میں نے وہ ضروری تھا. پھر یہ شہادت حضرت امام علی، وہ بھی بہت ضروری تھا ٹاپک، لیکن وہ ہم لوگ اس کو مینج نہیں کر پائے، تو وہ رہ گیا ہم سے. تو کل ملا کے یہ بات ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے پکائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ذبح کی گئی ہے، اور پھر اس کا ثواب اگر آپ کسی کو بخشتے ہیں تو بالکل جائز ہے. آپ کو کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ مہمان کے لیے جو کھانا بناتے ہیں وہ آپ کس کے لیے بناتے ہیں؟ یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ اللہ کے لیے بنا رہے ہیں یا مہمان کے لیے بنا رہے ہیں؟ آپ تو وہ بھی گناہ کر رہے ہیں پھر. کہ آپ نیت تو اللہ کی رکھتے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں. تو اور یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں نے ساتھ ملا دیا ہوا ہے. یہ ویسے لوگ ایسے باتیں بناتے رہتے ہیں جو چیزیں دیکھا کریں کہ کون کہاں سے جا رہا ہے. جو صحیح ٹریک ہے نا اس سے آپ کو ہٹا نہیں سکے آپ کو لوگ بغض میں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں ایسے ہی پڑھاتا رہتا ہوں، اس لیے پڑھاتا رہتا ہوں آپ کو یہ چیزیں کہ آپ لوگ درمیان میں رہیں، اعتدال سے رہیں. کچھ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، بغض رکھتے ہیں ان سے، اور وہ صحابہ کی تعریف کرتے دکھائی دیں گے آپ کو. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے صرف صحابہ صحابہ کرتے جائیں گے اور کہیں گے یہ بھی تو اہل بیت بھی تو اس میں شامل ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف اہل بیت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں. لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں اور جاہل ہیں، پکے نرے جاہل ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں. چونکہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان لوگوں کا، ایسے جو بیت بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں سارے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک جو ہے نا پورا گروپ جو ہے یہ سارا کافر ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کوئی بھی اس وقت، یعنی کوئی بھی آپ کو انسٹیٹیوشن جو ہے نا آپ کو نہیں کہے گا کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا بندہ کافر ہے کسی حوالے سے، کہ آپ کہیں کہ یہ گروپ کا بندہ کافر ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات ہے اس طرح سے نہیں، یہ نیاز کا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو مثال دے دی ہے نا، اب آپ کو سمجھ آ گئی اس بات کی. مہمان کے لیے جو ہم کھانا بناتے ہیں، یا پھر آپ کوئی فنکشن ہوتا ہے جیسے ولیمہ بناتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، تو ولیمہ تو سنت ہے نا. اب ولیمہ آپ کس کی نیت سے بناتے ہیں آپ بتائیں؟ آپ جو ذبح کرتے ہیں اس میں جو بھی آپ کرتے ہیں، مرغی آپ ذبح کرتے ہیں، چلو مرغی ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح آپ نے کس کے لیے کیا؟ مہمانوں کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ اصل میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ غلط تعبیرات لوگ دیتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں بالکل بھی نہ جائیں. مسلمان ہے چاہے وہ شیعہ ہے یا چاہے کوئی وہابی ہے یا چاہے کوئی بھی بندہ آپ کو مل گیا جو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کو ضرور اپنائیں. حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم ہے، آپ جب اس کو سوچیں ذرا بات کو، ذرا یہ دوسری مثال سمجھیں، اہم بات، یہ مہمان کے بعد دوسری مثال اس کو سمجھیے گا. جو کافر آپ پہ خرچ کر رہا ہے، جو آپ کے پاس جو بل گیٹس کے آپ کے پاس جو یہ قطرے آتے ہیں، پولیو کے قطرے آتے ہیں، جو آپ کے پاس ویکسینیشن آتی ہے فری میں، جس کی قیمت انہوں نے ہزاروں میں رکھی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو فری آپ کو وہ ڈوز دی جاتی ہے، آپ خوشی بخوشی لگا لیتے ہیں. ہاں جی میرے بچوں کو بھی لگائیں، مجھے بھی لگائیں، میری نانی کو بھی لگائیں، میرے دادی کو بھی لگائیں. تو وہ کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے جس کا آپ لگا رہے، کھا رہے، پی رہے. یہ مجھے کسی نے سوال کیا مجھ سے، یہ بھی بڑے سمجھنے والی باتیں ہیں. یہ یہاں یہ پورے نہ پورے پاکستان میں خانہ فرنگ ایران بنا ہوا ہے. خانہ فرنگ ایران یہ ہوتا ہے کہ یہ ایران والوں نے یہاں پہ کونسلیٹس بنائی ہوتی ہیں، جیسے ہر ملک کی کونسلیٹس ہوتی ہیں، ہر ملک میں ہوتی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ بڑے ہی باذوق لوگ ہیں. اب کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں نا، ان کی اپنی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں، جیسے مصر والے ہیں. اب مصر والے ہمارے شہر شہر گھوم رہے ہیں، قراء ان کے قاری جو ہیں. اب چونکہ سفر آسان ہو گیا ہے نا، قاری عبد الباسط بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے پاکستان میں، اور وہاں کے قراء ابھی پاکستان میں تشریف لاتے ہیں اور مختلف مساجد میں جا جا کے وہ اپنی تلاوت کرتے ہوتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں لوگ، اور لوگ بلاتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، ان کی خاصیت ہے قرآن مجید پڑھنا. ان کی قرآن کو حسن ان لوگوں نے دیا ہے، زینت ان لوگوں نے دی ہے. یہ جو خطاطی ہے نا، خطاطی اور یہ جو نقش و نگار ہے، یہ اس میں جو ہے نا ہمارا ایران جو ہے وہ سب سے بہترین ہے اس حوالے سے. تو یہ لوگ باذوق لوگ ہیں، یہ زبانیں سکھاتے ہیں، فارسی بڑی شیرین زبان ہے، سکھاتے ہیں، وہ زبان سکھاتے ہیں آپ کو. اچھا، اس کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ متنازع بنا دیا کہ بھائی اس کو جو ہے نا ذرا خیال رکھے وہاں یہ چیزیں کرنے سے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ تو شیعہ ہے، ان سے میں کہتا ہوں خطاطی سیکھنے ہوں تو خطاطی ہمارے ہاں کہیں نہیں سکھاتے آپ کو، سوائے یہاں پہ خانہ فرنگی ایران میں ملتی ہے آپ کو. فارسی سکھانے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو شیعہ ہے، کیسے جائیں گے؟ اور حالانکہ آپ جائیں گے برٹش کونسل کے باہر جا کے دیکھیں ذرا، برٹش کونسل کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگ، اور وہ اتنی فیس دیتے ہیں جتنی جو ہے آپ کی پوری کلاس کی، فارسی کی کلاس کے پوری کلاس کے پیسے ہو سکتے ہیں، فیسیں بھر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، 100 بندوں کے فیسیں بھر سکتے ہیں ان کے فیس کے مقابلے میں، جو کہ یہودی آپ پہ کر رہے ہیں یہاں پہ.
لیکن ان کے لیے لوگ خوشی سے پیسے دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ یہودی ہے میں کیسے کیوں جا رہا ہوں اس کے پاس، عیسائی ہے کیوں جا رہا ہوں. تو یہ سارے مسلمان ہیں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. یہ آپ کے عقیدے کو اگر بگاڑ رہے ہیں، کوئی آپ کو تبلیغیں کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ بڑا خطرناک. یہ تو آپ کو کھانا بھیج رہے ہیں، آپ کو شربت دے رہے ہیں، تو آپ ضرور لیں. اس میں کوئی مطلب کوئی ایسی دیکھیں، جب تک آپ کو کوئی چیز نہ ملے، جیسے کہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر گھوڑے نے آپ کے سامنے پانی پیا ہے، تب ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان چیزوں کے بارے میں. گھوڑا کے ویسے جھوٹا بھی آپ کو پتہ ہے نا، کہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا جھوٹا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ کوئی کتا نہیں ہے، یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے نا. اب یہ ساری چیزیں لوگ ویسے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی فضول باتیں کر کے، افواہیں اڑا کے نا. تو ایسے بدظن نہیں ہونا آپ لوگوں نے، جیسے بتا بھی رہی ہیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کے ضرور بھیجا کریں. ابھی رمضان بھی ہے نا، تو لوگوں کو افطار کروایا کریں. کو پتہ نہیں کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، تو ضرور بھیجا کریں، ان کو بھی بھیجا کریں اور ان سے کھایا بھی کریں ان سے. حتیٰ کہ ہمارے پاس نا اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اہل کتاب کا، اب دیکھیں اہل کتاب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی ہیں. اب ان کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، اندازہ کریں. تو پھر اپنے مسلمان بھائی کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو ضرور اس کو کھائیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور اعتدال پہ رہا کریں، ہمیشہ اعتدال پہ رہا کریں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہی صرف فتنہ پرور ہوتے ہیں، تو ان کو تو آپ پہچان لیں جلدی سے. ان کو اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں سارے، اب تو پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایڈیٹنگ میں کیا کرتے ہیں. سب ہر بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے، چالاک رہنا چاہیے. چلو یہ تو ایسی ہی باتیں تھی. اچھا جی، کھا سکتے ہیں جی، بالکل کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. یہ سارے ثواب کا کوئی بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے. بعض صدقات جو ہوتے ہیں واجب صدقات ہوتے ہیں، وہ اس کی خود خاص شرطیں ہوتی ہیں کہ کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا. لیکن ایسے باقی صدقات جو ہیں وہ سب کے لیے جائز ہوتے ہیں. سیدوں کا الگ ہوتا ہے، حکم الگ ہے سیدوں کا، کہ وہ جو ہے وہ صدقہ وغیرہ جو ہے نہیں کھاتے، زکوٰۃ نہیں لیتے. باقی ان کو گفٹ کر سکتے ہیں، اگر کوئی غریب ہے ان کو گفٹ کیا کریں. دیکھو وہ رائل فیملی ہے. اور آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کو میں آپ کو لکھ کے بھی آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے تو میں کو بتا کے بھیجوں گا. اور کے ذہن میں کسی جی سوال سر، ہے؟ شکریہ. چلیں سلامت رہیں. اب آپ اپنا خیال بھی رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ تعالیٰ 3:30 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.